نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم کل کا جو سبق تھا اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 100 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے، آسان شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو، وحشی جانور کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر، جو ہدیے کے طور پر کعبہ تک یا حدود حرم تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے کر دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، جو شخص پھر بھی ایسے ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا حالت احرام میں اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حالت احرام میں حرام ہے، جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور عزت والے مہینے یعنی حرمت والے مہینوں کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔
तुम यकीन जानो کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاکی کی کثرت ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ ہمارا کل کا سبق جو کہ آیت نمبر 100 تک مکمل ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے سے چلتے ہوئے موضوعات کے مطابق ایک تو حلال اور حرام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہی استحقاق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز حلال یا حرام ہے، چاہے وہ وقتی طور پر کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور دنیا میں رہتی اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اثرات کیا ہیں، ان کے دین کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر، ان کے دین اور ایمان کو مضبوطی کرنے کے لیے وہ کس قدر ضروری ہیں، یا کس طرح سے وہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی مثال یا اس کے اس موضوع کے پر اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں کی گئی جو کچھ شکار کو حرام کرانا، حالت احرام میں جو شکار حرام کیا اس کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ حالت احرام میں تم شکار کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا حالت احرام میں شکار سے دور رہنا، اور پھر حرمت کے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو منع کیا، اور اس کے علاوہ حدود حرم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حدود و قیود ہیں، پابندیاں ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنا جائز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے منع کیا یا حرام کر دیا، ان کے بھی دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بینیفٹ دیتا ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، اور وہاں تک کا سفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں، اور وہ ان نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے پورا احاطہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کو وٹنس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حلال اور حرام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، اس کی مقرر کردہ حدوں کے اندر جو رہے گا وہ یقیناً بھلائی پائے گا، لیکن جس نے ان حدوں کو پھلانگ دیا، تجاوز کیا، وہ یقیناً سزا کا حقدار ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں جو کہا کہ یہ یاد رکھو کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں پر بخوبی قادر ہے۔ ہاں البتہ کچھ روایات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کا کی رحمت جو ہے اس نے اس کو غضب کو ڈھانپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چلتے پھرتے ہر لمحے نظر آتی ہے، گو کہ ہم اپنا عمل جو ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں کرتے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی نافرمانیاں کرتی ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو ہمیشہ بھڑکاتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے اس غضب کے اوپر غالب ہے۔ اور پھر آخری آیات میں ہم نے دیکھا کہ گناہ اور نیکی جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گناہ چاہے کثرت میں کتنا ہی بھی زیادہ ہو، چاہے کتنا ہی عام ہو، چاہے کتنا ہی وہ لائٹلی اس کو لیا جائے، لیکن وہ چھوٹی سے چھوٹی چھوٹا سے چھوٹا جو نیکی کا کام ہے اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 101 سے آنورڈ۔ اب آیت نمبر 101 اور 102، یہ دو آیات جو ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ حلال اور حرام کے بارے میں جو سوالات کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ صحابہ کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اکثر اوقات جو سوالات جو ہیں وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، یا نبی کریم کے اصحاب ہیں یا نئے مسلمان جو ہیں، وہ کچھ ایسے سوال بھی اکثر اوقات کرتے جن کے بارے میں پوچھنا نہ تو کوئی دین کے بارے میں کوئی ان کا بھلا ہے، نہ دنیا کو اس کا بھلا ہے، بلکہ وہ مطلب غیر ضروری قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھتے تھے، اور اکثر جو سوالات جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھتے تھے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے منع بھی فرمایا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیات کی صورت میں منع کر دیا کہ فضول سوال پوچھنا، بلا ضرورت سوال پوچھنا، وہ سوال جو تم اپنے کسی اندر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرو، تو ایسے خواہشوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر ان باتوں کے بارے میں یا ان احکامات کے بارے میں، یہ احکامات حلال اور حرام بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کہ جب واضح ہو گیا حکم تو پھر اس کے اوپر تم زیادہ کریدو مت، زیادہ سوال مت کرو، بلکہ جیسا حکم دے دیا گیا یا پہنچ گیا تمہارے تک، اس حکم کے مطابق تم عمل کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے سوال کی کثرت یا تمہارے بلا ضرورت سوال کرنے کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا حکم جو ہے وہ تمہارے لیے مطلب جاری کر دے، جس کے اوپر قائم رہنا یا جس کو پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو یا ممکن نہ ہو۔ تو لہذا چاہیے یہی کہ تم احتیاط برتو، جو حکم جو ہے وہ واضح ہو چکا، اس کے بارے میں بلا ضرورت جو ہے وہ سوالات کرنے کی اور بلا ضرورت کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر پہلی دو آیات ہمیں ملیں گی، آیت نمبر 101 اور 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت تم پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تو وہ تمہیں بری لگیں، یا تمہارے لیے مشکل ہوں، یا تمہارے اوپر وہ گراں گزریں۔ اے ایمان والو، ایسے سوالوں کو بار بار مت کرید کرید کر پوچھو، کہ اگر وہ چیزیں یا جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عیاں کر دے، کھول دے، تو وہ تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے، یا تمہیں ان پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں، مطلب بے شمار چیزیں ہیں جو غیب میں ہیں، جو انسان کے سامنے نہیں ہے یا انسان کے علم میں نہیں ہے، بطور خاص مستقبل کا جو علم ہے، کل کیا ہوگا، کل کیسے ہوگا، اس کے بارے میں، یا وہ چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں ان کے بارے میں غیب یا پردہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی ایک بڑی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حکمت کا مالک ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کے بارے میں تم کرید کرید کر بلا ضرورت سوال مت کرو۔ جیسے ہم آگے چل بڑھیں گے، دو تین کچھ روایات کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس موضوع جو ہے یہ ہمارے اوپر مزید واضح ہو جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈانپ لیا اور زاروں کے تار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا والد فلاں فلاں شخص ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، اور اسی روایت کی مزید تفصیل جو ہے وہ بخاری کی ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بن مالک، کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، یعنی وہ بہت زیادہ سوال پوچھتے تھے، اور بلا ضرورت کے اکثر سوال بھی پوچھتے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، آج تم میں سے جو بھی کوئی سوال پوچھو گے، تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے کہ شاید کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا تھا۔ ایک شخص نے خاموشی توڑی، اور اس شخص کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو لوگ اسے غیر باپ کی طرف منسوب کر کے اس کو تانے دیتے۔
تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ خزافہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی سوال کیے، جیسا کہ اسی حدیث میں مطلب مختلف روایت سے ملتا ہے کہ ایک اور شخص نے سوال کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ دوزخ میں ہے۔ تو اس طرح سے سوال کرتے۔ تو جب اس طرح سے سوال جواب کا سلسلہ ہوا اس مجلس میں، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوئے، اور برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خیر و شر کا جیسا منظر آج دیکھا ہے، کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے آج جنت اور جہنم کا منظر دکھایا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی زیادہ قریب دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا غیب میں سے، وہ اس کے مطابق وہ بہت ساری چیزوں کو جانتے تھے، لیکن ان سے بلا ضرورت سوال پوچھنا اور بلا ضرورت مطلب کریدنا جو ہے، اس کو اس وقت بھی منع کیا، اور بعد میں آنے والے آج ہمارے لیے بھی اسی طرح کی ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق سوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا میری اونٹنی گم ہو جاتی ہے تو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو اس طرح کے سوالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو لہٰذا اس طرح سے کرید کا بلا ضرورت کے سوالات پوچھنا، ان سے اجتناب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں نصیحت یا ہدایت کی ہے کہ بلا ضرورت سوال مت کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے انہا ان سوالوں کے یا ایسے موضوعات کے بارے میں، ہین ینزل القرآن، اس وقت یا ان حالات میں یا اس دور میں جبکہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، تبدأ لکم، تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اب جب کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے پیریڈ میں یا اس اسنا میں اگر تم اس طرح کے سوالات پوچھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو کر دی جائیں، یا ایسے احکامات جو ہیں وہ نازل، کیونکہ جب تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا تب تک احکامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، جو کہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی سنت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے پورا ایک حکم جو ہے رکھتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے نزول کے دوران تم ایسے سوال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حکم تمہارے اوپر آ جائے جو تمہارے لیے مشکل ہو، اس کے اوپر عمل کرنا یا اس کو پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت جیسا کہ پتہ چلتے ہیں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی، مگر اس سے سوال کرنے کے باعث وہ اس کو حرام کر دیا گیا۔ کوئی ایسا وہ شخص جس نے ایسی چیز جو کہ حرام نہیں تھی، لیکن اس نے سوال کیے، کریدنا شروع کیا، اور ایسے سوال کیے جس کے نتیجے میں اس چیز کو حرام کر دیا گیا، تو ایسا شخص جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ بہت بڑا مجرم یا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کی تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے تمہارے جو لوگ ہیں وہ اپنے نبیوں سے، رسولوں سے سوالات جو ہے ان کی بوچھاڑ کرتے تھے، اور پھر ان کا انکار کرتے تھے یا ان کی تکذیب کرتے تھے یا ان سے اختلاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمہاری پچھلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں۔ اس کا بھی تذکرہ آگے جا کے ہلکا سا بالکل آگے جا کے ہم کرتے ہیں کہ کس طرح سے پچھلی قومیں جو ہیں وہ انہوں نے سوالات کیے، اور کیسے کیسے انداز میں پھر ان کے اوپر پھر سختیاں بھی آئیں، اور پھر کیسے وہ مشکلات میں بھی گرفتار ہوئے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوالات کرنا، اور آج کے دور میں بھی علماء سے مختلف طرح کے سوالات کرنا جو ہے وہ ان میں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم وہی ضروری سوال پوچھیں اور اچھی نیت کے ساتھ پوچھیں۔
بہترین ارادے کے ساتھ پوچھیں، تاکہ اس سوال کا فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی نقصان میں پڑ جائیں یا ہمارے لیے وہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے۔ عف اللہ عنہا، معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو اب تک ہو چکا۔ ہاں، اس سے پہلے جو ایسے معاملات ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، اس حکم آنے سے پہلے جو کوئی ہو چکا تو اس کی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ قد سألہا قوم، یقیناً سوال کیا ان کا ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، یقیناً تم سے پہلے بھی کچھ قوم یا لوگ جو ہیں وہ سوال کیا کرتے تھے اسی طرح سے اپنے انبیاء سے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ سب ہو گئے اس کا انکار کرنے والے۔ جب وہ سوال کے اوپر کرنے کے بعد وہ حکم جو ہے وہ ماننا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو پھر وہ انکار کرنے لگے، یا پھر انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا، یا اس سے منہ پھیر لیا، یا اس سے پیچھے ہٹ گئے، یا کیونکہ وہ چیز ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو پہلی قومیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے معاملات تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اب ایسے سوالات کرنے میں احتیاط کرو۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلی قوموں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل کا واقعہ جو کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، بہت مشہور ترین واقعہ جو گائے کا ہے، وہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ ایک گائے کو تم ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو لگاؤ، لیکن انہوں نے وہ گائے کو سمپل سمپل اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے کہ بس اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو تو ذبح کرتے ہیں، ان کے اوپر سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اس کا قد کیسا ہو، اس کا رنگت کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اور اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ جو پیرامیٹر سے اس گائے کے یا اس گائے کی خصوصیات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ اتنی مشکل ہو گئی وہ ساری گائے کی خوبیاں جو ہیں ان کو ڈھونڈنا، کہ ایسا تو مشکل ہی لگتا تھا کہ وہ اس کو ذبح کر پاتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ان کے اوپر کہ ان کو وہ گائے جو ہے وہ ایسی مل گئی اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل سے ایک مثال جو ہے قرآن مجید میں وہ یہ بھی ملتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مثالیں جو ہیں وہ میں مل جائیں گی اگر ہم اس کو کوشش کر کے ڈھونڈنا چاہیں۔ اسی طرح سے اس وقت کے مسلمانوں میں جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، یا جب یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، اس وقت مسلمانوں کے کیا حالات تھے وہ ان کا تذکرہ اب پیچھے ہم نے ایک دو روایات سے دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے وہ سوالات کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور بھی ملتی ہے جو صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں بھی اس کا ایک ہمیں ملتی ہے، کوٹ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ کی طرف حج کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ تو حج کے بارے میں جب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، وہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ جس کو استطاعت ہے وہ اس کے چاہیے کہ وہ حج جو ہے وہ کرے۔ اب یہاں پر حکم واضح ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کا سفر کرے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر کرید کر پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے لیے حج فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے طاقت نہ ہوتی کہ تم اس کو ہر سال جو ہے وہ ادا کر سکو۔ تو چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، یا اس آیت کو پھر کوٹ کیا۔ تو اس طرح سے حج کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح سے سوالات کیے کہ جبکہ ایک حکم واضح ہو چکا کہ جو اس طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔
اسی طرح سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سوالات کرنے کی بجائے جو اصل موضوع ہے یا اصل پیغام ہے یا اصل جو نصیحت ہے اس کے اوپر فوکس رکھ کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال جو ہے وہ سورہ کہف میں ملتی ہے، کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اور اس کے کتے کے بارے میں، اصحاب کہف اور ان کے کتے کے بارے میں بڑا واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ قریدتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اور ان کے کتا جو ہے وہ سارے ملا کر وہ کل کتنی تعداد تھی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھا جائے اور فوکس کیا جائے کہ ایمان کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا، لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین جو ہے وہ کون ہے، کون سا بادشاہ ہے، کون سے دور میں، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ساری پیش کر دیں، اور اس کے پیچھے چھپا جو پیغام ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے بارے میں تم جستجو کرو یا اس کی کوشش کرو۔ اس طرح سے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہمیں اس طرح کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور اگر ہم آج کل کے اپنے معاملات کی طرف دیکھیں تو ہمارے معاملات بھی تقریباً انہی پچھلی قوموں کی طرح ہو چکے ہیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ نے بہت واضح حکم دے دیا اور کچھ چیزوں کو چھپا دیا اور کچھ چیزوں کو واضح کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جس کو واضح کر دیا اس کو اپنا لو، جس کو چھپا دیا یا جس سے منع کر دیا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جس پر بات نہیں کی اس پر تم بھی بات مت کرو۔ تو اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں کچھ، تو لیکن آج کل ہمارے رویے جو ہیں اس سے بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو حروف مقطعات، فار ایگزامپل الف لام میم یا یاسین یا اس طرح کے جو حروف مقطعات جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمارے جتنے علماء مکاتب فکر بڑے بڑے ہیں وہ سب کا یہ متفقہ مطلب ماننا ہے کہ اس کا اصل مفہوم اور مطلب جو ہے وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے قریدتے ہیں، کس طرح سے تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح سے سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ وہ جو حروف مقاطعات ہیں ان کو ان کے تعویذات بنے ہوئے ہیں اور ان کی تختیاں وغیرہ لگا کر گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں برکات کی نسبت سے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اس جو میٹر ہے اس کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں گے یہ موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلے گا، لیکن وہ بس اپنی منمانی کرتے ہیں اور کریدتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اکثر ہم آج سنتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ اس سال میں 2030 میں 2032 میں 2028 میں، کبھی کبھی تو پچھلے گزرے ہوئے سالوں میں بھی، کہ دجال بس اسی سال جو ہے وہ اب نظر آیا کہ نظر آیا، جبکہ دجال جو ہے وہ کب نظر آئے گا، اس کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ دجال جب آئے گا تو صحابہ کرام نے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا تو انہوں نے تو یہ نہیں پوچھا کہ کب آئے گا اور کیسا ہوگا اور کیا کرے گا، انہوں نے پوچھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم جو ہیں اس سے بچنے کی طرف نہیں، بلکہ اس کے سنے پیدائش یا سنے پیدائش نہیں، سنے جو سامنے آنے کا جو سن ہے اس کی طرف ہم زیادہ فوکس رہتے ہیں۔ امام مہدی کب آئیں گے، قیامت کس تاریخ کو ہوگی، بہت ساری ایسی ہمیں باتیں مل جائیں گی کہ قیامت جو ہے اس سن کو 2032 میں قیامت آنے والی ہے، 2050 جو ہے وہ دنیا کا آخری سال ہوگا۔ تو 2050 ہو یا 5050 ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو وقت مقرر کیا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ کیا ہم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ فوکس رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج کل ایک اکثر رویہ جو ہے مسلمانوں کا، کہ سوال جب پوچھتے ہیں تو اپنے اندر ایک خواہش ان کی ہوتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے یا اس خواہش کے مطابق جواب توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ سوال اگر کریں تو اس کے جواب کے مطابق اپنا اصلاح کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے مطلب مثلاً
کمائی کے ذریعے جو ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے، اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سود حرام ہے، اور اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے اور بڑی سزائیں جو ہیں اس کے اوپر آئی، پھر بھی کچھ گھما پھرا کر اس طرح سے اس انداز سے سوالات کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی راستہ ایسا مل جائے، کوئی مولوی، کوئی مفکر، کوئی عالم ہمیں یہ کچھ اس طرح سے کہ ہمارے سامنے کوئی فتویٰ رکھ دے یا بیان رکھ دے کہ ہم بس ہمیں درمیانی راستہ مل جائے اور ہم مطلب چھلانگے مارتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ جو اٹھانے لگیں۔ اور اس طرح سے یہ تو سود جو ہے وہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے شراب کے بارے میں بھی کہ وہ جیسا کہ تذکرہ ہوا ابھی کچھ دن پہلے بھی کہ وہ خمر ہے، وہ خمر جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، آج کل کی جو لیٹسٹ طریقے سے جو تیار کی جاتی ہے شراب وہ کچھ اور ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں اور کچھ فتوے جو ہیں وہ اس طرح سے نکالے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فتاوی جو ہیں تو وہ کچھ بزنس جو ہیں ان کے بارے میں لے بھی رکھے ہیں، جیسا کہ انشورنس وغیرہ کے بارے میں کچھ انہوں نے اس طرح کے احادیث کو سامنے رکھ کر اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ ساری حلال چیزیں ہیں، حالانکہ اس کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو وہ حلال نہیں ہوتی۔ تو آج کل کے ہمارے سوال جواب جو ہیں اکثر جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، لیکن کس کس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے درمیانہ راستہ ملے اور ہم اپنا جو ہمارے اندر جو ایک خواہش ہے ہماری اس کے مطابق ہمیں راستہ مل جائے تاکہ ہم اطمینان پکڑ سکیں۔ تو اطمینان تو اس سے پکڑنا چاہیے کہ ہمیں جو حکم مل گیا اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو لہٰذا اس آیت کو اگر مختلف اینگل سے پرانے زمانے کے اعتبار سے بھی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ دو آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت وسیع موضوع جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور بہت واضح پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ان آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معاملات میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ہمارا اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 103، ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرتن، بحیرہ کو، ولا صاحبتن، اور نہ ہی صاحبہ کو، ولا وسیلتن، اور نہ ہی وسیلہ کو، ولا حامن، اور نہ ہی حام کو۔ یہ جانوروں کے نام ہے چار جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے حلال اور حرام کا تذکرہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام یا مختلف لوگوں کے مختلف سوالات جو ہیں ان کا جواب جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کر دیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود سے انہوں نے حلال حرام کر رکھی ہیں اپنے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو ایسا کرنا کہ خود سے حلال اور حرام کے فیصلے کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ تو یہاں پر اب چار طرح کے جانور جن کو مشرکوں نے اپنے لیے حرام قرار رکھا تھا، یہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ یہ جانور چار کون سے ہیں، اس کی بہترین جو ہمیں تفصیل ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت سے ملتی ہے، جو کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بخیرہ معذرت، بخیرہ ایک ایسا اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اور کوئی آدمی اس کا دودھ نہیں دوتا۔ اسی طرح سے صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے اور اس پر کوئی بوجھ نہیں لاتا تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے جانوروں کو سائبہ بنانے کی رسم کی داغ بیل ڈالی تھی۔ یعنی اسی روایت میں سعید بن مسیب جو ہیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کو بھی کوٹ کیا اسی اپنے بیان میں، کہ جس نے سب سے پہلے صائبہ جانور جو ہیں ان کو بیان بنانے کی یا بتوں کے راستے میں ان کو وقف کرنے کی جو رسم ڈالی یا روایت ڈالی، تو اس کا عذاب جو ہے جہنم میں کس قدر خوفناک ہے۔
آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ، اور وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی ہے۔ اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ ہی کو جنم دیا ہوتا اور اس کے درمیان کوئی نر بچہ اس کا پیدا نہ ہوتا تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، یعنی اس کو بھی استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو ذبح وغیرہ کرنا یا اس کے اوپر سامان وغیرہ لادنا، وہ نہیں کرتے تھے، بند کر دیتے تھے، اور بتوں کے لیے وقف۔ اسی طرح سے حام جو ہے وہ چوتھا قسم کا جانور، حام جو ہے وہ ایسے نر اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص تعداد کی اونٹنیوں کو حاملہ کر دے۔ تو ایسے جانور، ایسے اونٹ کو بھی، ایسے نر اونٹ کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اس پر کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے، اور اسے حامی کے نام سے موسوم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ چار طرح کے جانور، بحیرہ جس کے دودھ کو مطلب وقف کر دیا جاتا تھا بتوں کے لیے، صاحبہ وہ جانور جس کو پورے جانور کو ہی بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا، اور یہ جانور ان کے نشانی کے طور پر ان کے کان کے اوپر سوراخ کر دینا، کان کو کاٹ دینا، یا اس طرح سے کوئی نشان جو ہے وہ لگا دیتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ جوان اونٹنی جو پہلے دو بچے جو ہیں وہ جس کے مادہ ہوں، اور اسی طرح سے حام وہ نر اونٹ ہے جو جو ایک مختص تعداد میں اونٹنیاں جو ہیں ان کو حاملہ کر دے، تو ایسے جانوروں کو وہ پھر بدو ان کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور ان سے کسی قسم کا دنیاوی فائدہ یا دوسرے فائدے جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اپنی جو بھی ان کے پاس عقائد اور نظریات ہیں، اور مشرک جہاں اس وقت کے اکثر ان میں سے وہ اپنے آپ کو ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک بڑی نسل جو ہے وہاں پر چلی تھی مکہ میں یا عرب میں، تو اس لیے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی قول یا ایسا کوئی حکم ان کو نہیں دیا تھا کہ اپنے جانوروں کو اس طرح سے بتوں کے نام پر وقف کرو اور بتوں کے نام پر نظر و نیاز کرتے رہو۔ وہ اکثر لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس کی عقل نہیں رکھے، اکثر جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں احتیاط برتے۔ اب یہ بتوں کے اوپر اس طرح سے نظر و نیاز کرنا اور جانوروں کو وقف کر دینا بتوں کے لیے، یہ تو پچھلے جو اپنے بزرگ ہیں ان سے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یہ سارے عقیدے جو گڑھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پکے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہی ہمارا طریقہ صحیح ہے، اس کے اوپر ہی ہم چلیں گے تو ہماری بھلائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی حکم جو ہے ان کو نازل نہیں کیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن مجید، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام یعنی قرآن مجید کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، یعنی دیکھو کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت، معذرت میرا تھوڑا سا گلے میں تھوڑا ایشو چل رہا ہے۔ اب قرآن و سنت کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کلام یعنی قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احکامات، ان کی سنت اور حدیث اور ان کے طریقے کی طرف آؤ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے انسان کی زندگی میں، کہ انسان کے لیے آج ہدایت اور رہنمائی کا واحد جو ذریعہ ہے جس میں وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور بطور خاص آخرت کی زندگی میں، وہ صرف اور صرف ذریعہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے آج۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں، ان سے یہ مروی ہے کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جو کہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے، تو جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس اگتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے جس میں پانی جذب نہیں ہوتا تو وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر وہ پانی
अल्लाह ताला उससे लोगों को फायदा पहुंचाता है, और लोग उसको पीते हैं, अपने जानवरों को भी पिलाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। और कुछ जमीन ऐसी होती है, कुछ बारिश ऐसी होती है जो जमीन के दूसरे हिस्से को जब पहुंचती है, तो वहां की जमीन, वो चटियल मैदान है, ना वो पानी को रोकता है ना ही सब्जा उगाता है। बस यही मिसाल उस शख्स की है जो अल्लाह के दीन की समझ हासिल करे, और जिस चीज के साथ मुझे अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है वो चीज उसे फायदा दे, और उसको पढ़े और पढ़ाए। और मिसाल उसकी उस शख्स की है जिसने उसकी तरफ सर तक ना उठाया। अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत को, जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, कबूल ना किया, उसने हिदायत को कबूल ही नहीं किया। यानी दो मिसालें यहाँ पर दो तरह के लोगों की मिसालें जो हैं वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कोट की। एक तो ये है कि वो बारिश होती है, वो बारिश या तो पानी में जज़ब कर लेती है जमीन उसको, फिर उससे ढेर सारा सब्जा जो है वो उगाती है, या वो पानी जो है उसको रोक लेती है। जैसे चटियल, सॉरी, चटानी किस्म की जमीन जो है, सख्त जमीन, जहां पर पानी जज़ब नहीं होता, वहां पर जड़ी बूटी या घास फूस तो नहीं उगता या फसल नहीं होती, लेकिन वहां पर वो पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, या बड़े बड़े डैम्स की शक्ल में, या बड़े बड़े नदी नादों में जो पानी बहता है, तो वो वहां पर जमीन के अंदर जज़ब नहीं होता, वहां पर जड़ी बूट नहीं होती, लेकिन वो स्टोरेज इस तरह से होता है कि लोग उसे फिर पीने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए फायदा उठाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुंचता है, तो वो उस पैगाम को जज़ब करते हैं, या कम से कम उसको वो हासिल करते हैं, कबूल करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, खुद भी फायदा उठाते हैं और दूसरों तक भी वो पहुंचाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, और दूसरों को सिखलाते हैं, और दूसरों को भी हिदायत का जरिया बनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस चटियल जमीन की तरह, जहां पर बारिश जब होती है तो वो नकारा किस्म की जमीन है, वो बारिश जो है वो अपने अंदर पानी भी जज़ब कर लेती है, और कोई चारा वगैरह जो है या सब्जा वगैरह या खेती वगैरह भी वहां से नहीं उगाती। तो इस तरह से मतलब बेफायदा किस्म का जमीन होती है कि बारिश का पानी भी खत्म हो गया और कोई फायदा किसी ने नहीं देखा है। तो कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब उन तक हिदायत पहुंचती है तो ना वो खुद उसको कबूल करते हैं और ना ही दूसरों तक उसको पहुंचाते हैं, या दूसरों की रहनुमाई या दूसरों के लिए वो कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो इस आयत के पहले हिस्से में, कि जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह के कलाम की तरफ, यानी कुरान की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया, और रसूल की तरफ आओ, तो वो कालू, वो कहते हैं, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, कि हमारे लिए वही काफी है जो हमने, जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। यानी हमारे आबाओ अजदाद से जो चलती हुई रस्में आ रही हैं, बस वही हमारे लिए काफी हैं, उनकी वही बेहतर लगती हैं हमें। तो हमें उनको छोड़ना हमारे लिए भारी लगता है या मुश्किल लगता है। जबकि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 170 जो है, जिसका तर्जुमा है, और जब उनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना कुछ भी ना समझते हों, फिर और ना ही कुछ हिदायत रखते हों, फिर उसके बावजूद वो अपने बाप दादों के कौल जो है उनके ऊपर वो अड़ जाते हैं या डटे रहते हैं। तो ये रवैये जो है, ये आजकल हमें भी मुख्तलिफ अंदाज में मिलते हैं, कि हम भी किस तरह से कुछ रस्म व रिवाज ऐसे चल रहे हैं, कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, और अपने बाप दादा की जो चलने वाली जो बातें हैं उनको हम नहीं छोड़ते, जबकि बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे दीन या हमारे जो हमें अहकामात मिल रहे हैं उनकी सरासर खिलाफ वर्जी करते हैं। बस हम गद्दी पे बैठ जाते हैं अपने बाप दादा की, और बस उन्हीं चीज़ों को आगे चलाना शुरू कर देते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें जो वो दी जा सकती हैं, वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर स्किप करते हैं इस मौजू को। अक्सर औक़ात ये मौजू जो है वो आता रहता है। बहरहाल हमें अपने गिरबानों में झांक कर इस मौजू के ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से पहलू हैं जहाँ पर हमारी इस्लाह होनी चाहिए, या जहाँ पर हमें अपने इस्लाह करने की ज़रूरत है। अवलौ काना आबाहुम, और अगरचे हूँ आबाओ अजदाद उनके, ला यअलमून शैअन, कि वो ना कुछ जानते हों कुछ भी, वला यहतदून, और ना ही वो राह रास्त पर हों। चाहे उनके वालिदैन या उनके उनके जो बाप दादा हैं, जो गुजर चुके बुजुर्ग हैं, चाहे वो कुछ भी ना जानते हों दीन के बारे में। अब जो गुजर चुके, अगली आयत में अगली आयत के हिस्से के साथ भी इसको कनेक्ट करेंगे हम, कि जो आबाओ अजदाद हैं, अब उन तक दीन किस हालत में पहुंचा।
ان کے جو علماء تھے یا اس وقت کے جو مفکرین تھے ان کے پاس کیا انفارمیشن تھا، کیا سورسز تھے، ان سورسز کے مطابق ان کے پاس علم صحیح پہنچا یا غلط پہنچا، یا ان کو ہدایت اور رہنمائی اس طرح سے مل سکی یا نہ مل سکی، یہ تو اب گزرے ہوئے بزرگ ہیں جن کا معاملہ اب اللہ اور اس کے رسول، سوری اللہ جو ہے وہی جانتا ہے، جو اللہ کی طرف وہ گزر چکے اب، تو لہٰذا ان کی طرف نہیں، بلکہ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ تو اب تو تمہارے پاس واضح طور پر حکم آ چکا، اب تو تمہارے طور پر واضح طور پر تمہارے لیے ہدایت جو ہے اس کو واضح کر دیا، اور گمراہی کو، گناہ کو الگ کر کے چھانٹ دیا گیا۔ تو اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تم فکر مند ہو۔ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا معاملات تھے، ان کے کیا حالات و واقعات تھے، ان کو تم اب چھوڑ دو، ان کا معاملہ جو ہے وہ اب اللہ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل اذا اہتدیتم، جو وہ شخص جو گمراہ ہو جائے جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ جب ہدایت تمہارے پاس پہنچی تو ایسی صورت میں کوئی گمراہ کن شخص جو ہے اس کی گمراہی تمہارے لیے نقصان نہیں ہوگی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نفس ہی یا اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آئندہ کی فکر کرو، اپنے کل کی فکر کرو۔ اب یہاں پر ایک تو کوئی نقص جو کوئی ایسا شخص جو گمراہ ہو چکا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ہدایت پر رہو، اور اپنی اور اپنے آئندہ آنے والے لوگوں کی تم فکر کرو۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اس طرح سے مضبوط کرو کہ جس طرح سے مرضی لوگ تمہیں اکسائیں، یا جس طرح سے مرضی بے ہدایتی قسم کی باتیں تمہارے سامنے آئیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں، بلکہ تم اپنے ایمان پر ڈٹے رہو۔ یا دوسرا اس کا ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے تمہارے بزرگ گزر چکے ان کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اب جب کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس ہدایت کو قبول کرو، اور اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کرو۔ اب اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کچھ جو ہے وہ لبرل قسم کے جو طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف انسان کو اپنی اصلاح کر لے، بس اس کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہے یہ اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انسان اپنے آپ کو بچائے، مطلب اکیلا اپنے لیے ذمہ دار ہے، بلکہ اوورال جب پورے دین کو یعنی قرآن و حدیث کو جب جمع کر کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے اوپر جو تمہاری ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرو، اور جب اپنے نفس کے اوپر ذمہ داریوں کی فکر کریں گے تو اس میں پھر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی ہم نے بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک فریضہ وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا ہمارے عمل میں۔ جب تک وہ عمل میں شامل نہیں ہوگا ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی پکڑ ہو جائے۔ جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں جب تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اسی آیت کا ریفرنس دیا انہوں نے کہ جب تم اس آیت کو پڑھتے ہو تو تم اس سے غلط استدلال کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے استدلال کرتے تھے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کی سن کر، ایک دوسرے کو سمجھا کر وہ اصلاح کر لیتے تھے، لیکن ہم میں اب شدت ایسی آ چکی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح اسرا نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے یا ہمارا مکتبہ فکر یا ہمارے جو چنے ہوئے جو علماء ہے یا ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی کہہ دیا، وہی ٹھیک ہے۔ ہم آپس میں اپنی اصلاح نہیں کرتے، لیکن اس وقت کے لوگ جو ہیں صحابہ کرام یا یعنی تابعی اور تبا تابعی جو تھے وہ سارے کے سارے وہ اصلاح کرتے تھے اپنی، کچھ بھی بات ان کے سامنے آتی۔ بہرحال واپس اس روایت کی طرف آتے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں تو اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اور اسی روایت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں سے کچھ
کچھ لوگ برائی کریں اور دوسرے لوگ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی اس کو ختم نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ان سب کو عذاب میں شامل کر دے۔ اس کی بھی ہم نے مثالیں اپنے پچھلے ایک دو سبق میں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے اگر کوئی برائی کو نہیں روکے گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ اس برائی کی جو لعنتیں ہیں یا برائی کے جو نقصانات ہیں اس میں گر جائے، یا اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کر دے کہ یہ سارا کا سارا جو جتنے لوگ ہیں، جو اس میں جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو جائیں۔ تو لہذا یہ آیت جو ہے، اس آیت کو جب ہم وسیع معنوں میں دوسری آیات اور دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، تو حضرت ابو بکر نے بھی کہا کہ تم اس کا یہ استدلال مت کرو کہ تم اپنے نفسوں کی بس حفاظت کرو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس کو تم اپناؤ اور اس کے مطابق تم اپنے معاملات کرو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ خبر دے گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں جو دنیا میں تمہارے اوپر واضح نہیں ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ایک وقت آئے گا جب تم سب کو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹنا ہے، اور جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے تو وہاں پر تم ان چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ جان لو گے، جن کے بارے میں آج تم کرید کرید کر سوال پوچھتے ہو، یا جن کے بارے میں آج تم وہم کا شکار ہو۔ کل کو تمہارے سامنے حقیقت اللہ تعالیٰ جب جب چاہے گا، جس انداز میں چاہے گا، جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے تو وہ حقیقت تمہارے سامنے آشکار کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب اگلی آیات جو ہیں، اگلی دو تین آیات جو ہیں، ان کے بارے میں ہم مختصر سا ایک خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نصیحت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں، کہ کوئی شخص اگر کوئی اس کو لگے، ویسے تو وصیت کرنا جو ہے وہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ وصیت جو ہے وہ ضرور کر کے رکھیں، لیکن جب کوئی موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہو کسی کا، تو اس وقت چاہیے کہ وہ وصیت کرے دو گواہوں کو، دو لوگوں کو گواہ بنا کر، اور اگر سفر کی حالت میں اگر وصیت کرنا درکار ہو تو پھر دو سفر میں جو ساتھی ہیں ان میں سے دو کو گواہ بنا کر کوئی وصیت کرے اپنے مال کے بارے میں، یا جو بھی اپنی اس کی بات ہے اس کے بارے میں۔ اور اگر تو اس کے اپنے لوگ، اس کے اپنے خاندان کے لوگ یا اس کے اپنے وارث لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ بہترین گواہ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ملتے تو اپنے قبیلے سے، اگر وہ بھی نہیں ملتے تو وہ نان مسلم، غیر قبیلے کے یا نان مسلم لوگ جو ہیں، دو بندے، ان کو بھی معتبر، ان کے اوپر بھی اعتبار کر کے ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے کہ وہ گواہی یا وہ پیغام جو ہے وہ تمہارے گھر والوں کو پہنچ جائے۔ تو اب اسی کو کوٹ کرتے ہوئے ایک ایک واقعہ جو ہے وہ اس آیت کی شان نزول میں تقریباً ساری تفسیروں میں وہ واقعہ کوٹ ہے۔ ویسے تو وہ کافی لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کو اگر مختصر انداز میں ہم دیکھیں، یہ بخاری میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے علاوہ کچھ اور روایات میں بھی ملتا ہے، کچھ سند کے اعتبار سے کمزور بھی، لیکن بخاری کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اس بنیاد پر وہ واقعہ جو ہے جو دوسری روایات میں ملتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی ہے۔ تو لہذا واقعہ کچھ جو ہے کہ بنو سہم قبیلہ، اس کا ایک مسلمان شخص جو ہے وہ تمیم داری اور عدی، دو دو یہ لوگ ہیں جو کہ نصارہ تھے، جو کہ نصارہ یعنی عیسائی تھے، دو عیسائیوں کے ساتھ وہ سفر پر نکلے، ایک لمبے سفر کے اوپر۔ راستے میں وہ سہمی جو تھا، وہ مسلمان جو تھا، وہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ اب میری موت آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، تو وہ دو جو تمیم داری اور عدی بن بدا، یہ دو جو عیسائی لوگ ہیں، جو ساتھی اس کے، ان کو وہ گواہی بناتا ہے، ان کو گواہ بنا کر ان کو اپنا سامان وغیرہ جو ہے وہ ان کو دے دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ سامان جو ہے جب تم واپس جاؤ تو میرے وارثوں کو یہ سامان دے دینا۔ اور اس طرح سے وہاں پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن وفات سے پہلے وہ ایک اچھا کام یہ کرتا ہے، یا مطلب وہ ایک لسٹ بناتا ہے اس سامان کی،
جو انہوں نے اس کو حوالے کیا اور وہ سامان میں کہیں چھپا دیتا ہے، لسٹ بنا کر سامان میں وہ چھپا دیتا ہے اپنی طرف سے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ سامان جو ہے جب لسٹ میرے لواحقین کو پہنچے گی تو وہ اس کے مطابق اپنا سامان پورا کر لیں گے، لیکن اس کی خبر وہ ان دونوں کو نہیں پہنچا دیتا کہ میں نے اس طرح سے سامان کی لسٹ بھی سامان کے اندر ہی کہیں چھپا دی ہے یا رکھ دی ہے۔ بہرحال جب وہ واپس آتے ہیں سامان کو دیکھ کر ان میں لالچ آ جاتا ہے، تو اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ بھی ہوتا ہے جس کے اوپر سونے کے نقش و نگار جو ہے بنے ہوتے ہیں، تو ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ چاندی کے اس پیالے کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر اپنے مارکیٹ میں اس کو کسی سنار کے پاس وہ بیچ دیتے ہیں، اور باقی سامان جو ہے وہ گھر میں اس کے لواحقین کو دے دیتے ہیں، اور جو سامان لواحقین اس کے کھولتے ہیں، اس کے ورثاء کھولتے ہیں، تو اس سامان میں سے ایک لسٹ نکل آتی ہے، اور لسٹ کو جب دیکھتے ہیں تو لسٹ کے مطابق اب وہ چاندی کا پیالہ جو ہے وہ اس میں سے مسنگ ہے، جس کے اوپر سونے کا نقش و نگار بنا ہوا ہے۔ جب وہ اس سے مسنگ ملتا ہے تو ان کو شک ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے تو ہیر پھیر نہیں کر دی، تو ان کو وہ اپروچ کرتے ہیں اور ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے وہ پیالہ تو نہیں اس میں سے دیکھا؟ نہیں، پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ تم وصیت کرنے کے بعد کیا وہ اس شخص نے کوئی چیز بیچی تھی اس سامان میں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی چیز بیچی ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ پیالے کے بارے میں جب پوچھا اور ان کو قسم بھی اٹھوائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب معاملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پھر قسم اٹھوائی کہ مطلب کیا واقعی پیالہ؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ایسا پیالہ جو ہے وہ سامان میں نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہی پیالہ جو ہے وہ اس میت کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کسی نے وہ پیالہ جو ہے وہ ایک سنار کے پاس رکھا دیکھ لیا۔ سنار سے جب پوچھا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو تمیم داری اور عدی نے مجھے فروخت کیا میں یہ پیالہ۔ تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، پھر معاملہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جو دو لوگ ہیں، پہلے تو وہ جو تمیم داری اور عدی جو گواہ تھے، پہلے اصل گواہ، ان کو سامنے لا کر ان کے قسم دلائے گی، لیکن بعد میں پھر وہ جو ورثاء کے دو لوگ جو ہیں وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کر یہ سارا مدعا بیان کیا کہ اس طرح سے یہ پیالہ، اس کو بڑی اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، یہ سامان کی لسٹ میں لکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ نہیں ملا، اور سنار سے پتا چلا کہ ان دونوں نے بیچا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں نے یہ پیالہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ پیالہ جو ہے یہ ہمارے جو میت جو ہے اسی کا ورثہ یا اسی کا یہ ملکیت میں تھا۔ تو اس پر ان دونوں کو پھر بلایا جاتا ہے، اور بلا کر جب ان سے تھوڑی سی کرید کی جاتی ہے تو اس کے باوجود کرید جب کی جاتی ہے تو وہ ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال ان دونوں میں سے بعد میں ایک شخص جو ہے وہ اسلام بھی لے کر آتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد وہ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں، ہم نے یہ گناہ جو ہے وہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے لمبا، اس واقعے کی مطلب ریفرنس سے یا اس واقعے کے پس منظر میں کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ یہ نازل ہوئی، آگے کی دو تین آیات جو ہیں، تو لہٰذا اس واقعے کے مطابق ان آیات کو ہم مختصر انداز سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم دہراتے ہیں ایک دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادتم بینکم، گواہی کا اصول تمہارے درمیان یہ ہے، یعنی تمہارے درمیان گواہ مقرر کرنے کا اصول یہ ہے کہ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت جو ہے وہ اس کا وقت قریب آ جائے تو حین الوصیت حینت الوصیت اسنانی ذوا عدل، تم گواہ بنا لے وصیت کے وقت دو مردوں کو جو عدل کرنے والے ہوں، جو معتبر ہوں، ان کو وہ گواہ بنا لے، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، یا اپنے ہم قبیلہ لوگوں میں سے کسی کو گواہ بناؤ۔ اگر وہ ممکن نہ ہو تو او آخرانی من غیرکم، تو پھر کوئی غیر جو ہے، چاہے وہ غیر قبیلہ ہو یا غیر مسلم ہو، ان میں سے بھی کسی دو معتبر جو شخص ہے ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ گواہی بنانے کا اصول یہ ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، جب اس حالت میں کہ جب تم سفر پر نکلے ہو زمین میں، فاصابکم مصیبت الموت، اور تمہیں پہنچے موت کی مصیبت، یعنی سفر کے دوران جب تمہیں موت کا اندیشہ ہو، لاحقہ ہو، تو پھر تم اس طرح سے نان مسلمز کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ تحبسونہما،
तो तुम सब रोको उन दोनों को मिन बाद सलाती। अब जब गवाह बना दिया और अब गवाहों की गवाही जब वो पहुंची उसके बुरसा तक, तो जब अगर उनको शक हो जाए तो फिर तह तहबिसूनहुमा मिन बाद सलाती, तो तुम उनको रोको नमाज के बाद, फयुक्सिमानी, बस वो दोनों कस्में खाएं, बिल्लाही, अल्लाह की, इन इरतब तुम, कि अगर तुम्हें शक हो, अगर तुम्हें उन पर शक हो जाए तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम उन उन गवाहों को रोको नमाज के वक्त में, फिर उनसे कसम खाओ। और कसम में वो क्या कसम खाएं या क्या अल्फाज वो दोहराएं, ला नश्तरी बिही समनन, कि नहीं हम बदला लेंगे इस किस्म की कोई भी, यानी हम किस्म कसम देते हैं कि हम कोई कीमत या कोई बदला या कोई फायदा नहीं ले रहे इस गवाही के बदले में। वलाओ काना, यानी झूठी गवाही देकर कुछ फायदा हम नहीं लेंगे। वलाओ काना ज़ा कुर्बा, और ना ही वो, और अगरचे वो हमारा कराबत वाला ही क्यों ना हो, वला नक तुम शहादत अल्लाह, और ना ही हम गवाही को छुपाएंगे, अल्लाह की गवाही को, यानी गवाही जो है वो तो अल्लाह के लिए है, कसम अल्लाह के लिए है, तो लिहाजा अल्लाह के लिए जो कसम हम उठा रहे हैं उसमें से हम कुछ छुपाएंगे भी नहीं, चाहे वो हमारा करीबी ही क्यों ना हो, और हम उससे कोई फायदा भी नहीं उठाएंगे, झूठी गवाही तो पर कोई फायदा भी नहीं उठाएंगे, और कोई बात भी हम छुपाएंगे नहीं। इस तरह से इन अल्फाज के साथ उनसे कसम उठवा, इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन, बेशक हम तब जरूर गुनाहगार हो जाएंगे, अगर हम गवाही को छुपाएं या उससे कोई फायदा ले तो यकीनन हम गुनाहगार होंगे। तो इन अल्फाज के साथ उनसे कसम उठवा लो या उनसे गवाही ले लो। फ़ाइन उसिरा अला अन्नहुमा, फिर अगर इतला पाई जाए कि बेशक वो दोनों इस्तहक का इस्मन, वो मुस्तहिक हुए हैं गुनाह के या झूठ बोलकर, यानी जब कल को कला, जब कभी भी किसी भी मौका पर तुम्हारे ऊपर ये आश्कार हो जाए कि उन दोनों ने तो गुनाह किया है, यानी उन दोनों ने झूठी कसम खाई है, उन्होंने कुछ छुपाया है या कुछ फायदा लिया है, फ़आखरान यकूमानी, तो फिर दो खड़े हो जाएं, दो अलग से गवाह, दूसरे गवाह जो है वो खड़े हो जाएं, मकाम हुआ उन पहले गवाहों की जगह पर, मिनल्लजीना अस्तहक का अलैहिम, उन लोगों में से जो हक साबित हुआ उनके खिलाफ, यानी पहले जो दो गवाह थे उनके बदले में जो बाद के दूसरे गवाह जो मैयत के वरसा या मैयत के जो लवाहकीन हैं उनमें से हों, वो आकर गवाही दें। अव्वलीना, जो मैयत के करीबी साथी हों वो क्या गवाही दें, फयुक्सिमान बिल्लाहि ला शहादतुना, तो वो दोनों कस्में खाएं कि अल्लाह की, कि यकीनन हमारी गवाही अहक को ज्यादा सच्ची है, मिन शहादतीमा, उन दो पिछले जो झूठे गवाह हैं उनकी निस्बत, वमा तदईना, और नहीं हम में से कोई ज्यादती करेगा, इन्ना इज़न लमिना ज़ालिमीन, बेशक हम तब जरूर जालिमों में से होंगे, अगर हमने से कोई ज्यादती करे तो हम जालिमों में से होंगे। यानी वो शक जो है जब यकीन में बदल जाए तो वो कसम खाएं कि हमारी गवाही जो है वो ज्यादा सच्ची है, उन दोनों ने झूठ बोला था और हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। इस तरह से वो जब उन्हें एविडेंस मिल जाए तो वो गवाही दें और जाकर कसम उठाएं कि, और फिर ये केस जो है इसको दोबारा ओपन किया जा सकता है, दोबारा से इस केस को कोर्ट में लाया जा सकता है, इस तरह से मैटर में अगर बाद में जाकर कभी कोई इस तरह से मैटर जो है वो खुल जाए। अब ये कानून या ये तरीका जो है शहादत का इसलिए लागू हुआ, यानी अल्लाह ताला ने ये पूरा एक तरीका जो है वो दिया शहादत के कानून का, ऐसी सूरत में जो कि मैयत जो वो करेगी कि दो गवाह जो है वो गवाही दें कसम उठाकर, अगर बाद में कभी मौका मिला या बाद में उनकी गवाही जो है वो झूठी साबित हो गई, तो दूसरे दो लोग गवाह जो हैं वो उनकी गवाही के ऊपर या उनकी कसम के ऊपर दोबारा कसम दे सकते हैं कि नहीं, असल वाकया ये है, उन्होंने कुछ गुनाह किया या उन्होंने कुछ छुपाया या फायदा लिया। तो ये तरीका जो है इसका फायदा जो है अल्लाह ताला ने किया होता है, जालिका अदना, ये ज्यादा करीब है, अन यातू बिशहादती, कि वो सब लाएं गवाही को, अला वजहिहा, उसके सही रुख पर, यानी ये तरीका जो है उसका फायदा ये होगा कि वो जो दो गवाह जो है वो उस गवाही को सही रुख पर, यानी उस गवाही को सही रखेंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, उसमें से कुछ उसमें से मतलब गड़बड़ नहीं करेंगे। आओ यखाफू, या वो डरेंगे, अन तुरद्दा, कि वो रद्द कर दी जाए, ईमान बादा ईमानिहिम, उनकी कस्में पेश कर किए जाने के बाद उनकी कस्में कहीं रद्द ही ना कर दी जाए, यानी उनको ये खौफ होगा कि ये ना हो कि बाद में उनकी चोरी पकड़ी जाए और कुछ दूसरे लोग आकर उसकी उनकी कस्मों के ऊपर कसम खाकर उनको झूठा कर दें। तो ये जो तरीका है इस तरीका के फायदा है कि जो लोग जो दो गवाह बनेंगे
وہ ہمیشہ یہ خوف میں ہوں گے کہ کل کلا ہماری جھوٹی گواہی اگر پکڑی گئی تو ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. تو اس خوف سے وہ اپنی گواہی کو صحیح رخ پر رکھیں گے اور اس میں کچھ بدل نہیں کریں گے یا اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واسمعوا، اور تم سنو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دھیان سے کان لگا کر سنا کرو اور اس کے مطابق اپنے ذہنوں میں بٹھایا کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور دیکھو اللہ ہدایت نہیں دیتا زبردستی نافرمان قوم کو. وہ قوم یا وہ گروہ یا وہ لوگ جو نافرمانی فسق پر اتر آئے، ڈٹائی پر اتر آئے کہ وہ نافرمان ہی رہیں گے، تو ایسی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. وہ فاسق ہی رہتے ہیں، نافرمان ہی رہتے ہیں. تو یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پہچاننے، جب حکم واضح ہو چکا تو اس کو خریدنے کے بارے میں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کر کے اس کے مطابق ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. وقت بھی کافی ہو چکا. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.